السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا کے ساتھ کفارہ کی وجوب کی صورتیں آج بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے اور کفارہ لازم نہیں آتا، تو اب وہ صورتیں بیان کی جائیں گی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہے، ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہے۔ وہ سنیں کون کون سی صورتیں ہیں وہ دیکھیے۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، خوب پتہ ہے اس کو کہ میں روزہ سے ہوں، جان بوجھ کر قصداً اس نے روزہ توڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عذر نہیں تھا، پھر اس نے روزہ توڑا ہے، تو یاد رکھیں اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، روزہ اس کا فاسد ہو گیا، تو جان بوجھ کر اگر اس نے روزہ توڑ دیا ہے یا جمع کر کے روزہ توڑ دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو اوپر قضا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی ہے۔ اچھا کفارہ ہے کیا، پہلے یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے اور کفارہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے نہیں کہ کفارہ ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کر دے، غلام یا باندی آزاد کر دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آج کل تو ایسی چیزیں ہیں نہیں ہیں، غلام باندی ہے نہیں ہے جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے اور بالکل ایک بھی ناغہ نہ ہو پائے، لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر ایک بھی بیچ میں ناغہ ہو گیا تو پھر اس کو شروع سے رکھنے پڑیں گے سارے روزے، یہ دھیان رکھیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 2 مہینے روزہ لگاتار نہیں رکھ سکتا ہو، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو یہ ہوتا ہے کفارہ، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جماع بلا انزال، جماع میں حشفہ چھپ جائے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، یعنی مرد عورت ملے، صرف اڑے بھیڑے ہی ہیں اور حشفہ جو ہے یعنی آزاد تناسل کا جو سسٹم ہے وہ اندر چھپ جائے لیکن انزال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، انزال ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کی تھوک نگل جانا، اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، دوسرے شخص کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے، یہ بات دھیان رکھیں۔ اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جانا تو یہ روزہ فاسد ہو جائے گا، تو یہ کفارہ لازم اس پر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنا تھوک جیسے باہر نکال لیا اور اس کو پھر دوبارہ کھا لیا تو پھر اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محبوب کا تھوک ہے تو پھر اس کے اوپر قضا بھی اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، روزہ میں عمدن کچا گوشت یا کچا چاول کھانا، روزہ کی حالت میں عمدن کچا گوشت اور کچا چاول کھانے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، بات سمجھ نہیں؟ تو یہ تو سب کوئی جانتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کچی چیزیں کھانے لگ، جیسے مثال تو چاول چاپنے لگ گئے، عادت بن جاتی ہے، کچا گوشت جیسے کھانے لگ گئے، تو یہ دونوں بات یہ ہے کہ دیکھو بھولنے کا سسٹم الگ ہے، اگر بھول کر یہ کام کیا ہے تو پھر تو کوئی دقت نہیں ہے، روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، عمدن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، قصدن کر رہا ہے، تو جان بوجھ کے کام کر رہا ہے تو پھر اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا بھی ہے، پھر ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کفارہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کیا ہے، کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، یہ آج کل یہ سسٹم تو ہے نہیں ہے، اور جیسا آج کل کا دور یہ سسٹم نہیں ہے، تو اگر یہ کام نہ کر سکے تو پھر لگاتار 2 مہینے اس کو روزہ رکھنے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا وہ کھلائے، 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا، یہ کفارہ ہوتا ہے روزے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو یاد رکھیں، اور خاص طور سے وہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موٹے موٹے مسائل ہیں، یہ چیزیں تو یاد ہونی چاہیے، ایسے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے مسائل یاد رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکروہات روزہ، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ شکریہ۔